چلاؤں بولیے. شبہ ایک رضا خانی مجھے کہنے لگا رسول اللہ حاضر اور ناظر ہے. میں نے کہا جی دلیل؟ کہتا قرآن سے. میں نے کہا واہ قیامت آ گئی ہے, آپ بھی قرآن سے؟ پڑھیے بسم اللہ. انا ارسلناک شاہدا, حضور کو اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں حاضر ناظر اور گواہ بنا کے بھیجے. تو میں نے کہا شاہد کا معنی حاضر ناظر. کہتے گواہ. میں نے کہا چلو گواہ حاضر ناظر ہوتا ہے؟ کہتے جی ہاں حاضر بھی ہوتا ہے دیکھ رہا ہوتا ہے, ناظر بھی ہوتا ہے حاضر بھی ہوتا ہے موجود, ناظر بھی ہوتا ہے دیکھ رہا ہوتا ہے. قرآن نے شاہد کہا ہے. میں نے کہا مجھے بھی حاضر ناظر مان, میں بھی حاضر ناظر ہوں. کیوں؟ میں نے کہا قرآن نے کہا. کہاں کہا ہے؟ میں نے کہا سورۃ احزاب 22ویں پارے میں, دوسرے پارے کے پہلے صفحے پہ آتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. شہداء علی الناس, پوری امت کو اللہ نے فرمایا تم لوگ پچھلی امتوں پر گواہ ہو. میں نے کہا ہم لوگ تو پچھلی امتوں پر گواہ ہیں, اب ہم پوری امت ہر جگہ حاضر ناظر ہے, مان مجھے کہتے ہو نبی کو اپنے جیسا آدھے ہوئے تسی, اب تو نے نبی کو ہمارے جیسا کہہ دیا. اللہ ہمیں کہہ رہا ہے شہداء علی الناس, سب پر گواہ ہو. مجھے کہنے لگا ہم اس لیے گواہ ہیں, ہمیں حضور نے بتایا, حضور معصوم ہیں, ان سے غلطی نہیں ہوتی, ہم حضور معصوم کے بتائے ہوئے قول پہ گواہی دیں گے, اس لیے ہم گواہ ہیں. میں نے کہا نبی علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ, رسول اللہ کو فرشتے جا کر اعمال ہمارے پیش کرتے ہیں, اور فرشتہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون, جو اللہ کہیں وہ کرتے ہیں, جو حکم دے وہ بجا لاتے ہیں, نافرمانی نہیں کرتے. معصوم, اس معصوم کی بات نبی تک پہنچی اور نے حضور پاک علیہ السلام نے اس معصوم کی گواہی پر اعتماد کر کے گواہی دی ہے. حضور بھی حاضر ناظر نہیں ہے. ادھر معصوم کا واسطہ ہے تو ادھر بھی معصوم. میں مختصر کر رہا ہوں قلت وقت کو دیکھ کے, ورنہ اس پہ کئی دلائل دیے جا سکتے تھے. چلو ایک دلیل سمجھ لیں. یہ ہدایہ الہدایہ کتاب الشہادات جلد 3 صفحہ 166 طبع المیزان اردو بازار لاہور. انما يجوز للشاهد ان يشهد بالاجتهاد وذلك بالتواتر او باخبار من يثق به. یہ بریلوی اور دیوبندی کی مشترکہ کتاب ہے. وہ کہتے ہیں آپ پکی بات سنی ہوئی پہ یا تواتر والی بات پہ بن دیکھے بھی گواہی دے سکتے ہیں. تو حضور نے بھی پکی بات سنی, ہمارے اعمال ہم حضور تک پیش ہوئے. جب تک حضور دنیا میں تھے گواہ تھے, جو سامنے تھے ان کو دیکھ رہے تھے. حضور قبر میں گئے تو ہمارے اعمال ان پر پیش ہوئے. اس کی بنیاد پہ حضور ہمارے لیے کل قیامت میں گواہ بنیں گے. یہ تو مسئلہ نہیں ہے. اور ایک شبہ اور بھی سنیے, اور یہ اس طرح حضور پاک پر اعمال پیش ہوتے ہیں اور حضور گواہی دیتے ہیں. صرف میں نہیں کہہ رہا, یہ تمہارے معتبر کتابیں بھی مانتے ہیں. تفسیر الحسنات, تبیان القرآن, رسائل و مناظر, یہ ابو البرکات کے, ابو الحسنات کے, غلام رسول سعیدی کے, نجوم الفرقان عبد الرزاق فرتالوی کے, اور اسلامی عقائد مولوی شرف قادری کے. یہ ان کے صفحات دیکھ لیں. اسی آیات کے تحت یہ بھی اس جگہ باز کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ اس بنیاد پر گواہی دیں گے کہ فرشتے حضور تک خبر لے جاتے ہیں. اس کا مطلب جناب محترم حاضر ناظر نہیں ہے. ایک شبہ اور, حضور ہر جگہ ہے. میں نے کہا دلیل قرآن کریم سورۃ انبیاء آیت نمبر 107. میں نے کہا جی پڑھیے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, حضور تو رحمت ہے. میں نے کہا جی, تو کہتے ہیں رحمت تو ہر جگہ ہے, تو لہذا حضور بھی ہر جگہ ہے. میں نے کہا سورۃ یونس آیت نمبر 5, هو الذی جعل الشمس ضیاء, اللہ نے سورج کو روشن بنایا ہے. روشنی ہر جگہ ہے؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا پھر سورج بھی ہر جگہ ہے؟ کہتے جی نہیں, سورج ایک جگہ ٹھہر کر روشنی دیتا ہے. میں نے کہا حضور مدینہ میں رہ کے نور نبوت پھیلاتے ہیں. ہر جگہ کہاں سے ہے؟ ہر جگہ کہاں سے؟ میں نے ایک جگہ یہ پڑھایا سبق, تو ہمارے ایک شاگرد تھے, مجھے کہنے لگے استاد جی ہمارے یہاں تو بیٹی کو بھی رحمت کہتے ہیں. تو جہاں بیٹی ہے, جہاں رحمت ہے, وہ ہر جگہ وہاں بیٹی بھی وہی ہوتی ہے. کہنے لگا دھی دیانی تو رحمت ہے نا, جتنا رحمت اتنا دھی بھی ہوتی ہے. یہ کہاں سے نکلا؟ یہ بیچاروں کا اپنا اصول. ایک کہنے لگا سورۃ آل عمران آیت نمبر 101, وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. لوگوں تم کیسے اللہ کی بات کا انکار کر سکتے ہو؟ فیکم رسول, تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں. تو حضور تو موجود ہے. فیکم رسول. ٹائم تقریباً پورا ہے, 10 منٹ 8-10 منٹ چلیں گے. میں چلوں آگے؟ بولیے. یہ فائل کمپلیٹ ہو جائے گی. ٹائم دے ختم تو نہیں؟ اچھا پھر ٹھیک ہے. تو فیکم رسول, میں نے کہا جی ٹھیک ہے. کہتے حضور تو آپ میں ہیں.
میں نے کہا اگر یہی بات ہے تو پھر امامت سے استعفیٰ دے دو، حضور تو ہم میں ہے، تو امام کیوں بنا ہوا ہے، تو خطیب کیوں ہے، تو عید جنازہ کیوں پڑھا رہا ہے، کیا بنیاد ہے، وجہ؟ کہنے لگا جی وجہ، بس ختم کرتے ہیں، کہنے لگا جی وجہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام موجود ہیں لیکن میں امت کی رہنمائی کے لیے. میں نے کہا نہیں جب حضور ہے تو تیری رہنمائی کیا؟ اب پھنس گیا. میں نے کہا میرا جواب سن، آیت کا سیاق و سباق دیکھ، آیت کا پس منظر، تہ منظر، پیش منظر دیکھ، صحابہ سے جا کے پوچھ فیکم رسولوں کا مطلب. میں وہ کتابیں لاتا ہوں جو تمہاری اور ہماری مشترکہ ہیں، تفسیر کی کتابیں اور نہیں تو مدارک التنزیل و حقائق التاویل یا تفسیر نصف ہی دیکھ لو. وہ نہ ہو تو آپ اس سے بڑھ کے حقائق التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوہ التاویل جسے آپ تفسیر کشاف کہتے ہیں وہ دیکھ لیں. اس آیت کے تحت وہ لکھتے ہیں یہ ایک زمانے کا واقعہ ہے، کیس بن شماس کافر تھا، اس نے صحابہ کو لڑانا شروع کر دیا. حضور کو پتہ چلا میرے صحابہ کو جاہلیت کی بنیاد پہ لڑا رہا ہے. اللہ کے رسول وہاں پہنچے تو آیت اتری، صحابہ آپ آپس میں جھگڑتے ہو، تمہارے اندر نبی ہے ان سے پوچھ لیا کرو. یہ قیامت تک لوگوں کے لیے نہیں کہا، یہ تو ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. تو اس کو لے کر بیٹھ گیا. جناب محترم اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے، اور اگر یہی مطلب ہے تو پھر اما عائشہ کی اس دلیل کا کیا جواب دے گا جس میں اما فرماتے ہیں صحیح بخاری کتاب بدء الخلق کی روایت ہے، کتاب النکاح کی بھی روایت ہے، کتاب اللباس کی بھی روایت ہے، اور کتاب اللباس میں 2 جگہ موجود ہے. حضور پاک علیہ السلام کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پردہ لٹکا ہوا تھا، پرنٹڈ تصویر والا، پرنٹڈ، ڈیجیٹل نہیں، پرنٹڈ تصویر والا لٹکا ہوا تھا پردہ. حضور واپس تشریف لے گئے. حضور نے کہا میں اندر نہیں آتا. تو کہتا ہے فیکم رسول، حضور ہر جگہ ہے تو اب اندر نہیں آتا کا کیا مطلب ہے؟ اور آج کل تو پرنٹڈ تصویریں ہر جگہ ہیں، حضور پھر ہر جگہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ پرنٹڈ تصویریں تو آج کل ہر جگہ ہے، وہاں ایک جگہ تھی رسول اللہ واپس تشریف لے گئے اور تو اس کی بنیاد پہ کہہ رہے جناب محترم میں اس کی باتیں نہیں مان سکتا. ایک بات اور، ایک رضا خانی مجھے کہنے لگا علم ترا قرآن میں آتا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ حضور کو فرمایا گیا اور پرانے واقعات میں علم ترا آیا، نہیں دیکھا تو اس کا معنی حضور نے دیکھا تھا، حضور ناظر تھے، حضور تو اس وقت بھی تھے. میں نے کہا جی پکے؟ کہتے جی پکا. میں نے کہا سورۃ نوح آیت نمبر 15، سورۃ انعام آیت نمبر 6، الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. اے پوری امت کے لوگوں تم نہیں دیکھتے اللہ نے آسمان کیسے بنائے؟ اولم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، امت کے لوگوں تم نہیں دیکھتے اللہ پاک نے پچھلی امتوں کو کیسے ہلاک کیا؟ میں نے کہا جمع کے لیے پوری امت کو یہ جو ہے نا الم یروا علم تلو کہا گیا ہے، تو پھر علم ترا کے کہنے پہ حضور حاضر ہیں، تو علم تروا کیف خلق اللہ کے لفظ پہ پوری امت ہر جگہ حاضر ہے. یہ علمی ہے. میں نے کہا وہ بھی علمی ہے. تو جو تیرا جواب ہوئی ہمارا جواب، تو یہ تو مسئلہ نہیں ہو سکتا. شبہ نمبر 6 آ جاتا ہے. دیکھو 10 شبہ تو میں کیسے چلا. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو مومن کی جان کے زیادہ قریب تر ہیں. یہ اللہ فرما رہے سورۃ احزاب آیت نمبر 6، تو حضور تو قریب تر ہے. تم کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. میں نے کہا جناب محترم قریب تر ہیں تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں. اگر اس کا مطلب یہی ہے تو پھر تو معاملہ خراب ہو گیا. اگر حضور قریب ہیں تو پھر استفا دو. یہ سوال یہ ایسا نٹ ہے جو ہر پیج پہ چڑھ جاتا ہے. پھر استفا دو، مسجدیں چھوڑو، مدرسے اہتمام چھوڑو، حضور ہر جگہ ہے. ورنہ میں اس کا مطلب سمجھاؤں گا. قریب تر کا معنی ہے حضور قریبی ہیں، حضور مومن کی جان کے قریبی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، بھائی عمیر بیٹھے ہیں یہ میرے بہت قریبی ہیں، بھائی ریحان بیٹھے ہیں یہ میرے بہت قریبی ہیں. اس طرح لفظ بولتا ہوں، بھائی عمار ہے یہ میرا قریبی ہے. تو اس کا کیا معنی؟ میں جہاں ہوتا ہوں یہ میرے ساتھ ہوتے ہیں. قریبی کا معنی میرے ان سے قریبی تعلق ہے. قریبی تعلق کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے وہ حاضر و ناظر ہے. حضور مومن کے جان کے قریب تر ہیں، یعنی حضور سے تعلق ماں باپ سے محبت کے بڑھ کا ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ماں باپ سے، لوگوں سے، اولاد سے محبت اتنی نہیں ہے جتنی حضور سے ہے. النبی اولا، اس کا معنی حاضر ناظر نہیں ہے، اس کا معنی قریبی ہونا ہے. ایک مجھے کہنے لگا قبر میں فرشتہ کہتا ہے ما تقول فی حاضر رجل، یہ بخاری میں حاضر رجل، حاضر حضور کو قبر میں فرشتہ کہتا ہے. حاضر تو قریب کے لیے آتا ہے. میں نے کہا جی پکے حاضر قریب کے لیے آتا ہے؟ کہتے جی پکا. میں لکھ دو. تو اگر وہ لکھ دے تو آپ فوراً اس کے سامنے آیت پڑھ دیں کہ اگر قرآن کریم میں پڑھ دوں کہ حاضر دور کے لیے آتا ہے تو پھر فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی، یہ سورۃ انعام آیت نمبر 76 تا 78 ہے. فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، فلما رأى الشمس بازغۃ قال ھذا ربی. حضرت ابراہیم ستارے کو دیکھ کے کہتے ہیں ھذا، سورج کو دیکھ کے کہتے ہیں ھذا، چاند کو دیکھ کے کہتے ہیں ھذا. اب سورج چاند ستارے قریب ہیں، وہ تو بعید ہیں. ھذا کیوں کہا؟ کہنے لگا جی بعید کے لیے ھذا ہوتا ہے اس وقت جب وہ چیز دور ہو لیکن
پردے ہٹ جائیں. میں نے کہا حضور کرے بلفظ حاضہ ہوتا ہے, قبر میں حضور اپنی رہتے ہیں, یہاں میت کی قبر سے پردے ہٹ جاتے ہیں. جو تیرا جواب ہوئی, ہمارا جواب حاضہ کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہر جگہ ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا. ایک رضا خانی مجھے کہنے لگا حضور تو ہر قبر پہ خود تشریف لاتے ہیں. میں نے کہا خود تشریف لاتے ہیں تو یہ مشکات المصابی یعنی صحیحین کی روایت ہے, جلد اول الفصل الاول مشکات المصابی میں ہو تو صحیحین ہوتی ہے. یہ مشکات کی روایت ہے, جلد اول صفحہ 145, بخاری و مسلم نے اس کو نقل کیا ہے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور پاک ایک مرتبہ کسی قبر سے گزرے تو صحابہ سے پوچھے کب دفن ہوا, یہ مسلمان نیا نیا فوت ہوا ہے, کب دفن ہوا؟ کہا یا رسول اللہ کل رات دفن ہوا. حضور نے فرمایا مجھے کیوں نہیں پتا؟ کہ ہم نے آپ احرام کی خاطر نہیں بتا, ہم نے جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا. حضور نے اس کے لیے قبر پہ دعا کی ہے. تو ایک بندہ سے میں نے کہا جناب محترم حضور پاک پوچھتے کب دفن ہوا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, فوت ہو گیا. اگر حضور ہر کسی کی قبر میں جاتے تو حضور فرماتے کل دفن ہوا, میں اس کی قبر سے ہو کر آیا ہوں. حضور تو یوں نہیں فرما رہے, تو اس کا معنی ہر قبر میں جانے والا عقیدہ میڈ ان رضا خانیت ہے. السلام علیکہ ایھا النبی کا نماز میں پڑھتے ہو, اتحیات میں علیکہ ایھا النبی یہاں مخاطب کرتے ہو. تو ہم نے کہا بھائی مخاطب کا یہ معنی تھوڑی ہوتا ہے کہ حضور سامنے ہے. کہتے آپ مخاطب کرتے ہو. میں نے کہا یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, جو تو قرآن میں کہتا ہے اے نبی تبلیغ کر. قل یا ایھا الکافرون, اے نبی کہہ دے اے کافرو, یہ جو لفظ تو بولتا ہے تو تو حضور کو حکم دے رہا ہوتا ہے. کہتے نہیں اللہ کی بات کو بیان کر رہا ہوتا ہوں. میں نے کہا نمازی بھی نماز میں التحیات للہ کے اندر السلام علیکہ کہہ کے اللہ کی بات کو بیان کر رہا ہوتا ہے. اور یا کہنے کا معنی حاضر تھوڑی ہوتا ہے. وَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا, یہ جو ہم نماز میں یا فرعون مسبورا کہتے ہیں, آیت ہے قرآن کی, یا فرعون جو کہتے ہیں تو فرعون حاضر ناظر ہو جاتا ہے. تو یا کہنے کا یہ تھوڑا معنی ہوتا ہے. حضور پاک حاضر ناظر نہیں ہے. اگر حاضر ناظر ہوتے تو رسول اللہ کی سید اس جلاء الفہام فی فضل الصلاۃ والسلام علی محمد خیر الانام, یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 92 طبع دار العربیہ الجوزی دمام سعودیہ سے چھپی ہے, ابن قیم اس میں صحیح حدیث حضرت ابو ہریرہ سے حضور کی لائے ہیں, من صلی علیہ عند قبری سمیتہ من صلی علیہ من بعید علمتہ, دور سے درود پڑھو گے مجھ تک فرشتے لائیں گے, میری قبر پہ پڑھو گے میں خود سنوں گا. حضور قبر سے سنتے ہیں, دور سے پہنچایا جاتا ہے. ہر جگہ ہوتے تو ہر جگہ خود سنتے, ہر جگہ نہیں ہے تو اس لیے خود بھی نہیں سنتے. تو یہ کون سی بات ہے جناب محترم؟ سیکنڈ لاسٹ, آخری سے پہلا. ایک کہنے لگا اعتراض میں, کہتے ہیں حدیث پاک ہے صحیح مسلم کے اندر, حضرت ثوبان کی روایت ہے, حضور فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض حتی رأیت مشارقها ومغاربها, اللہ نے پوری زمین سمٹ کے میرے سامنے رکھ دی, میں نے اس کا مشرق بھی دیکھ لیا مغرب بھی دیکھ لیا. تو حضور تو ہر جگہ دیکھتے ہیں, تم کہتے ہو نہیں دیکھتے. میں نے کہا جناب محترم پہلی بات ہے کہ یہ معراج کے رات کی بات ہے, صرف معراج کے موقع پہ ایسے ہوا تو اللہ نے زمین سامنے سمٹ کے رکھ دی تھی, حضور دیکھ رہے تھے, یہ ہر وقت کی بات نہیں ہے. اور دوسری بات ہے یہ دلیل ہے کہ حضور حاضر نہیں ہے. کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا زمین سمٹ کے سامنے رکھی, حضور حاضر ناظر ہوتے تو سمٹ کے سامنے رکھنے کی ضرورت, حاضر ناظر تو یہ تو میری دلیل ہے, اور پڑھ جناب محترم نے لی ہے, اس لیے سوچ کے دلیلیں پڑھا کریں. ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی کلمہ پڑھو, میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کہتے ترجمہ کرو. میں نے کہا اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کہتے ایک منٹ. میں نے کہا ہیں؟ کہتے ہیں. میں نے کہا جی ہیں. تو کہتے ہر جگہ موجود ہیں. میں نے کہا رسول ہیں, اس کا معنی یہ نہیں ہے ہر جگہ موجود ہے. کہتے واہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسالت منصب ہے, رسالت منصب ہے, جہاں رسالت وہاں رسول, منصب تو ساتھ ہوگا. میں نے کہا تمہارے ملک کے کون ہیں وزیر اعظم؟ کہتے نواز شریف. میں نے کہا وزیر اعظم ہیں؟ کہتے جی ہیں. میں نے کہا ادھر بھی ہیں؟ چپ. میں نے کہا وزارت عظمیٰ بھی منصب ہے, جہاں منصب وہاں خود وہ. کہنے لگے جی وزیر وہیں سے ہیں, وزارت یہاں چلتی ہے. میں نے کہا نبی وہی ہیں, نبوت یہاں چلتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ما لنا رب سوا. لا الہ الا اللہ, لا الہ